حدیث نمبر 585 585 عن عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ قال، عمرو بن اخطب، ان کے بارے میں لکھیں ابو زید عمرو بن اخطب الخزرجی الانصاری، ابو زید عمرو بن اخطب الخزرجی الانصاری، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سارے جنگوں میں شریک رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر مبارک پر، حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پہ ایک مرتبہ ہاتھ پھیرے تھے ان کے سر پر، اور خوبصورتی کے لیے دعا کرے تھے، اللہ ان کو اچھا رکھے، حشاش وشاش خوبصورت رکھے، ہاتھ پھیر کر اس طرح سے دعا دیے تھے۔ تو راوی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کی عمر 100 ایئرز کراس ہونے کے باوجود بھی 2-4 سفید بال کے علاوہ آپ کو سفید بال نہیں آئے تھے، یعنی ایک دم خوبصورت چہرے کے بال وغیرہ سب جو ہے حشاش بشاش ایسے نظر آتے تھے۔ بہرحال حضور کی دعا ملی ہے صحابی کو، اور آپ کا انتقال 71 ہجری کو ہوا، 71 ہجری۔ تو عمر بن اخطب، اچھا پہلی روایت عمر بن خطاب، پھر عمر بن اخطب، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے اور کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفجر۔ دیکھیں یہ الگ الگ واقعات ہیں، یہ الگ حذیفہ بن الیمان کا واقعہ ظہر کی نماز سے شروع ہوتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ظہر سے شروع ہوتا ہے، اور یہ عمر بن اخطب جو سنا رہے ہیں یہ الگ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سنا ہے وہ الگ ہے۔ عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو نماز فجر پڑھائے اور ممبر پر کھڑے ہو گئے، جی ممبر پر چڑھ گئے، آپ تشریف فرما ہو گئے، فخطبنا، اور ہم سے خطاب کیا، یعنی مجمع سے فجر کی نماز کے بعد خطاب کیے، حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم آ گیا، فنزل فصلى، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے اترے اور نماز پڑھے، ثم صعد المنبر، ظہر کی نماز پڑھ کر پھر ممبر پر کھڑے ہو گئے، فخطبنا، اور ہم سے خطاب کیے، حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، ثم نزل فصلى، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور نماز پڑھے، ثم صعد المنبر، پھر اس کے بعد پھر ممبر پر آپ تشریف فرما ہو گئے، فخطبنا حتی غربت الشمس، اور ہم سے خطاب کیے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، فاخبرنا بما کان وبما هو کائن، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ہم سے وہ فرمایا جو کچھ تھا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ پاسٹ میں ہوا ہے اور جو کچھ فیوچر میں ہونے والا ہے سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا، فأعلمنا احفظنا، پس ہمارے درمیان زیادہ علم والا انسان وہی ہے جو اس دن کی مجلس کا زیادہ اچھا حافظ ہو، جو جتنا زیادہ یاد رکھا وہ اتنا بڑا عالم ہے۔ رواہ مسلم و ترمذی، اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔